Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک بھائی سوال کرتے ہیں کہ میری کافی عرصہ سے نمازیں قضا ہو چکی ہیں، اب میں ان کو پڑھنا چاہتا ہوں، رہنمائی فرمائیں کیسے پڑھوں؟ ان قضا نمازوں کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں قضا نمازیں کیسے پڑھیں، یعنی اگر کسی کی بہت زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہیں، اب وہ ان نمازوں کو پڑھنا چاہتا ہے، تو ان نمازوں کو پڑھنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ اس مسئلے کو دھیان سے سماعت فرمائیے، امید ہے اسے سن کر بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ جس نے کبھی بھی نماز نہ پڑھی ہو، اب اسے توفیق نصیب ہو رہی ہے، وہ ان قضا نمازوں کو پڑھنا چاہتا ہے، یعنی قضائے عمری پڑھنا چاہتا ہے، تو جب سے وہ بالغ ہوا ہے اس وقت سے اپنی قضا نمازوں کا حساب لگائے۔ اب جتنے سالوں کی نمازیں اس کی قضا ہیں، ان تمام نمازوں کو ادا کرنا چاہتا ہے، لیکن اسے تاریخ بلوغت یاد نہیں ہے، اسے معلوم نہیں ہے کہ کب وہ بالغ ہوا تھا۔ تو فقہائے کرام اس بارے میں فرماتے ہیں کہ احتیاط اسی میں ہے کہ اگر عورت ہے تو پھر 9 سال سے، اور اگر مرد ہے تو پھر 12 سال سے اپنی بلوغت کا حساب لگائے، اور پھر اسی حساب سے جتنے سالوں کی قضا نمازیں اس کے اوپر ہیں ان تمام نمازوں کو ادا کرے۔ اور دوسری یہ بات بھی یاد رکھیں کہ قضا نماز ہر روز کی 20 رکعتیں ہوتی ہیں، یعنی قضا نمازوں میں سنتوں اور نوافل کی قضا نہیں ہوتی ہے، صرف فرضوں اور وتر کی ہی قضا کی جائے گی، یعنی فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4 فرض، عصر کے 4 فرض، مغرب کے 3 فرض اور عشاء کے 4 فرض، اور پھر 3 وتر، ان کی قضا کی جائے گی۔ اس کے علاوہ باقی جو سنتیں اور نوافل ہیں ان کی قضا نہیں کی جائے گی۔ اور قضا نماز کی نیت کیسے کرنی ہے؟ یاد رکھیں نیت کہتے ہیں دل کے پختہ ارادہ کو، لیکن اگر زبان سے کہنا چاہیں تو پھر اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں نیت کرتا ہوں سب سے پہلے قضا ہونے والی فجر نماز کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ خانہ کعبہ کی طرف، اللہ اکبر۔ اور ایسے ہی ظہر کا کہیں گے سب سے پہلے قضا ہونے والی ظہر نماز کی، سب سے پہلے قضا ہونے والی عصر نماز کی، سب سے پہلے قضا ہونے والی مغرب نماز کی، سب سے پہلے قضا ہونے والی عشاء کی، اور سب سے پہلے قضا ہونے والے وتروں کی۔ یعنی جب بھی نیت کریں گے تو اس وقت یہی کہیں گے کہ سب سے پہلے جو قضا ہونے والی ہے اس نماز کی نیت کرتا ہوں۔ وہ اس لیے کہ جب اس طرح نیت کر کے نماز ہم پڑھ لیں گے تو وہ نماز ہمارے ذمہ سے اٹھ جائے گی، ہمارے ذمہ نہیں رہے گی، یعنی جو پہلے قضا ہونے والی ہوتی ہے اس کو ہم جب ادا کر لیتے ہیں وہ ہمارے ذمہ سے اٹھ جاتی ہے، تو اس کے بعد آنے والی جو نماز ہے وہ پہلی قضا نماز ہونے والی ہوتی ہے۔ اسی طرح سب سے پہلے قضا ہونے والی ظہر کی، سب سے پہلے قضا ہونے والی عصر کی، سب سے پہلے قضا ہونے والی مغرب نماز کی، اس طریقے سے آپ قضا نمازیں ادا کریں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کی کثیر نمازیں قضا ہو چکی ہیں، اب اس بارے میں فقہائے کرام بیان کرتے ہیں کہ بہتر تو یہ ہے کہ جس طرح سے نماز پڑھی جاتی ہے اسی طرح سے مکمل نماز پڑھے، یعنی جس طرح سورۃ فاتحہ پڑھی جاتی ہے اس کے ساتھ دوسری سورت ملے جاتی ہے، اور رکوع میں 3 بار تسبیح پڑھی جاتی ہے، اسی طرح سجدہ میں 3 بار تسبیح پڑھی جاتی ہے، اور اتحیات کے ساتھ درود پاک مکمل اور دعا پڑھی جاتی ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ اس طرح سے نماز پڑھے۔ لیکن اگر کسی کی بہت زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہیں تو اس کے لیے تخفیف ہے۔ تخفیف کیا ہے؟ سب سے پہلی تخفیف تو یہ ہے کہ رکوع میں 3 مرتبہ جو تسبیح پڑھی جاتی ہے سبحان ربی العظیم، 3 مرتبہ کی جگہ 1 مرتبہ پڑھے، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ جب وہ اچھے طریقے سے رکوع میں پہنچ جائے
تو تب ایک مرتبہ تسبیح پڑھنا کافی ہوگا، اور پھر تسبیح مکمل ہو جانے کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر کھڑا ہو جائے۔ اسی طرح سجدہ میں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے، سجدہ میں بھی کم از کم 3 مرتبہ تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ سجدہ کی تسبیح ہے سبحان ربی الاعلی، تو سجدہ میں بھی 3 مرتبہ کی جگہ 1 مرتبہ تسبیح پڑھ کر مکمل کر لے، یعنی بیٹھ جائے۔ مطلب یہ کہ ہر رکوع اور سجدہ میں صرف 1 مرتبہ تسبیح پڑھ لے تو کافی ہوگا۔ ایک تو تخفیف یہ ہوئی۔ دوسری تخفیف، جس طرح 4 رکعت فرض پڑھ رہا ہے، یعنی ظہر کے ہیں، عصر کے ہیں، یا عشاء کے ہیں، یا مغرب کے 3 فرض ہیں، ان میں یہ ہے کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ لیکن اگر کسی کی بہت نمازیں قضا ہو چکی ہیں تو اس میں یہ تخفیف ہے کہ سورۃ فاتحہ کی جگہ 3 مرتبہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ پڑھ لے، یہ پڑھ کر رکوع میں چلا جائے۔ دوسری تخفیف یہ ہوئی۔ تیسری تخفیف یہ ہے کہ قعدہ اخیر میں، یعنی جب نماز ختم ہوتی ہے تو التحیات پڑھتے ہیں۔ التحیات مکمل کرنے کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ درود پاک کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے۔ تو اب اس میں تخفیف یہ ہے کہ آخری قعدہ میں التحیات پڑھنے کے بعد درود اور دعا پڑھنے کی جگہ صرف اتنا پڑھ لے، اللہم صلی علی محمد وآلہ، یعنی اتنا درود پاک کے کلمات پڑھ لے، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ یہ تیسری تخفیف ہے۔ اس کے بعد پھر سلام پھیر لے، یعنی مکمل درود پاک اور دعا نہ پڑھنے کی اجازت ہے۔ یہ تخفیف ہے اس شخص کے لیے جس کی کثیر تعداد میں نمازیں قضا ہوئی ہوں۔ اور چوتھی تخفیف یہ ہے کہ جو وتر نماز ہے، اس میں تیسری رکعت میں سورت ضرور ملانی ہوتی ہے۔ فرضوں میں تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت کی جگہ 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لینا کافی ہوتا ہے، لیکن وتر کی جو نماز ہے اس میں تیسری رکعت میں سورت فاتحہ بھی پڑھی جائے گی اور دوسری سورت بھی ملانی ہے۔ اب اللہ اکبر کہہ کر دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے، لیکن دعائے قنوت کی جگہ اگر وہ رب غفر لی، رب غفر لی، رب غفر لی یہ 3 مرتبہ پڑھ لے، یا پھر 1 مرتبہ پڑھ کر رکوع میں چلا جائے، تو تب بھی اس کی نماز بالکل درست ہے۔ اس طریقے سے قضا نمازوں کے لیے یہ تخفیف ہے۔ اس تخفیف کے ساتھ اگر آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کی جو بہت زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہیں وہ بہت جلد ادا ہو جائیں گی۔ فقہائے کرام بیان کرتے ہیں کہ اس طریقے سے اس تخفیف کا فائدہ اٹھا کر جس شخص کی زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہیں وہ اپنی نمازوں کو جلد ادا کر کے ان فرائض سے بری الذمہ ہو جائے۔ اور یہ یاد رکھیے، قضا نمازوں کے ساتھ ساتھ توبہ کرنا بھی لازمی ہے، کیونکہ نمازیں جو قضا کی ہیں ان کا گناہ ہے، تو گناہ سے توبہ کرنا لازمی ہوتا ہے۔ ایک تو نمازیں ادا کریں، اس کے بعد پھر سچے دل سے توبہ کریں۔ تو اس آسان طریقے سے اپنی قضا نمازوں کو ادا کر کے اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیے، اور آئندہ کے لیے پختہ ارادہ کیجیے کہ ہم باجماعت باقاعدگی سے نماز پڑھیں گے۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔